جی دوستو، ہم نے آج بھی آپ کے لیے پاکستان کی ایک شاہکار ہی نہیں بلکہ رجحان ساز فلم کا انتخاب کیا ہے جو انتہائی کم بجٹ میں تیار کی گئی مخصوص فنکاروں کی ٹیم، لیکن سلور اسکرین پر ایک بڑے شاہکار کی شکل میں یہ فلم نظر آتی ہے۔ ہر شعبہ اپنی مثال آپ۔ جی ہاں دوستو، ہماری آج کی فلم ہے 1981 میں ریلیز ہونے والی ڈائمنڈ جوبلی فلم قربانی۔ واہ واہ پروڈکشن کے بینر تلے قربانی کو پرویز ملک نے ڈائریکٹ کیا، جو بلا شبہ پاکستان کی فلمی تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب ہدایت کار ہیں۔ ان کی کامیابیوں کے ریکارڈ کو توڑنا اب تو ناممکن ہے، خاص طور پر لیجنڈ اسٹار ندیم کے ہمراہ ان کی کامیابیاں درجن بھر ڈائمنڈ جوبلی، پلاٹینم جوبلی اور گولڈن جوبلی فلموں پر محیط ہیں، جن میں معیار کے اعتبار سے قربانی کو تمام فلموں پر فوقیت حاصل ہے۔ فلم قربانی میں ندیم ایک پروقار ایکٹر کے مقام پر نظر آتے ہیں۔ اس فلم کے لیے انہوں نے اس وقت میں اوریجنل داڑھی رکھی تھی۔ قربانی کی ریلیز سے قبل تک پاکستان میں ہیئر اسٹائل کی بنا پر فنکاروں کی مقبولیت عام تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ فلم میں اداکار ندیم کی داڑھی کو دیکھ کر نوجوانوں میں داڑھی رکھنے کا رجحان عام ہوا۔ ہدایت کار پرویز ملک کی اس شاہکار فلم سے متاثر ہو کر 2020 میں ایک ڈرامہ سیریل تیار کی گئی جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ بتائیں گے ہم آپ کو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے بھی، اور یہ بھی کہ بھارت میں قربانی کو کس نام سے چربا کیا گیا۔ حسب روایت فلم کی کہانی سے قبل اس کے کاسٹ کریڈٹ کی تفصیلات سے آگاہی دیتے ہیں۔ قربانی واہ واہ پروڈکشن کے بینر تلے تیار کی گئی۔ پیشکار تھے نسیم الثقلین، فلم ساز اور ہدایت کار پرویز ملک، موسیقی ایم اشرف نے مرتب کی تھی، نغمات مسرور انور کے، عکاس ریاض بخاری۔ کہانی مسرور انور کی تحریر کردہ تھی، جبکہ مکالموں میں ان کے ہمراہ معروف ٹی وی رائٹر امجد اسلام امجد شامل تھے۔ غلام عباس مہناز اور ناہید اختر نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ فلم کی کاسٹ میں ندیم، شبنم، نجمہ محبوب، ماسٹر خرم، نمو، اورنگزیب، جمیل بسمل، حنیف، اعجاز اختر، چکرم، دیبا، افضال احمد اور دیگر اسٹار شامل تھے۔ اب چلتے ہیں فلم کی کہانی کی جانب۔ کہانی کا آغاز ریس کورس سے ہوتا ہے، جہاں گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے۔ سیٹ منظور کی گھوڑی شہزادی ایک بار پھر ہار جاتی ہے۔ وہ اپنے جوکی کو برا بھلا کہتا ہے، اسے سلمان کی یاد آنے لگتی ہے۔ سلمان کبھی اس کے لیے ریس کے میدان میں گھوڑا دوڑاتا تھا اور کبھی بھی اس نے شکست کا سامنا نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن اس نے میدان میں گھوڑا دوڑانا چھوڑ دیا۔ سلمان نے ایسا کیوں کیا، یہ ایک راز تھا۔ سلمان یعنی اداکار ندیم کی کل کائنات اس کا کم عمر بیٹا عرفی یعنی عرفان اداکار ماسٹر خرم تھا۔
उर्फी देखने में बच्चा लगता था लेकिन था बड़ा शरीर। उसकी शरारतें हर वक्त घर में हंगामा बरपा रखती थीं। सेठ मंजूर यानी अदाकार औरंगजेब ने कई बार सलमान को ऑफर की कि वो रेस कोर्स के मैदान में वापस आए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। सेठ मंजूर की बहन टीना भी सलमान को पसंद करती थी। उसने भी कई बार सलमान से नौकरी पर आने का कहा, लेकिन सलमान ने इन दोनों को दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। सलमान ने उर्फी को ये बता रखा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अक्सर उसके मासूमाना सवाल उसे मजबूर कर देते थे और वो उसे अपनी शादी और उर्फी की पैदाइश तक के तमाम वाक़यात सुनाता, और वो गीत भी जो कभी उसने अपनी मोहब्बत शबाना यानी कि अदाकारा शबनम के लिए गाया था। घर में मौजूद खाला यानी कि अदाकारा नजमा महबूब ये तमाम बातें सुनती है तो वो सलमान से कहती है कि तुम शबाना को घर क्यों नहीं ले आते। सलमान कहता है कि खाला वो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब वो मेरा घर छोड़कर गई थी। क्या की बात कमजोर था। उर्फी टीवी पर शबाना का गाना देखता है तो वो उसे अच्छी लगने लगती है। वो किसी तरह शबाना का पता हासिल करके उससे मिलता है। शबाना को भी अपना नन्हा परस्तार पसंद आता है। यूं उसका शबाना के घर आना जाना शुरू हो जाता है। एक दिन उर्फी शबाना से इजाजत लेता है कि मैं अपने पापा को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। शबाना कहती है कि तुम अपने पापा को मेरे पास घर ले आना। दरअसल उर्फी के दिमाग में ये चल रहा था कि शबाना की शादी किसी तरह उसके पापा से हो जाए। चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। उर्फी घर आया और अपने पापा से कहा कि मैडम शबाना से मुलाकात करना है और आपको तैयार होकर मेरे साथ उनके घर चलना होगा। ये सब तैयार कराने में बहुत टाइम लगा देते हैं। शबाना और सलमान का आमना सामना हुआ तो उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या उर्फी मेरा इरफान है? सलमान कहता है कि तुम्हारा अब इरफान से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर खुशियाँ तितलियों की तरह होती है बेटे, खुद तो उड़ जाती है मगर उनके रंग रह जाते हैं हाथों में। अब शबाना की ममता जाग उठी। उसने इरफान को हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत में मुकदमा चला तो तमाम तर कानूनी हरबे आजमाए गए। दोनों तरफ के वकला ने संगीन नौयत के झूठे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। सलमान के वकील यानी कि अदाकार अफजाल अहमद ने शबाना को एक बद किरदार औरत साबित करना चाहा तो खुद सलमान अदालत में चीख पड़ा कि ये सब झूठ है और वो मुकदमा हार गया। ज़मीर, एहसास, दिल, यहाँ तक कि जिस्म की रानाइयों को भी दांव पे लगाना पड़ता है। थोड़े से फर्क के साथ मेरे नजदीक आपका ये शोहरत याफ्ता वजूद किसी बदनाम और गलीज औरत से किसी तरह कम नहीं। बस कीजिए वकील साहब। सलमान का पालतू घोड़ा रुस्तम है जिसे सेठ मंजूर अपने कब्जे में ले लेता है। सलमान जाकर अपना घोड़ा वापस मांगता है तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। सलमान के हाथ में रिवॉल्वर आ जाता है और वो फायर कर देता है। पुलिस वहां पहुंचकर सलमान को गिरफ्तार कर लेती है। खातून वकील दीबा यहाँ भी सलमान की मदद करती है। रुस्तम को उर्फी के हवाले कर दिया जाता है और सलमान की जमानत हो जाती है। शबाना सलमान से मिलती है और कहती है कि मैं कानूनी तौर पर तो ये जंग जीत गई मगर उर्फी के दिल में सिर्फ तुम समाये हुए हो। सलमान शबाना से कहता है कि तुम भी मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन शबाना कहती है कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो और अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इधर सेठ मंजूर और उर्फी के दरमियान शर्त लगती है कि सलमान
ریس کے میدان میں رستم کو ہمارے گھوڑے کے مقابلے میں دوڑائے۔ عرفان گھر آ کر اپنے باپ سے ضد کرتا ہے تو وہ پہلے اسے منع کرتا ہے، لیکن اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو کر میدان میں اترنے کی حامی بھر لیتا ہے۔ شبانہ اور ڈاکٹر خیام سرحدی کو سلمان کے دوبارہ میدان میں اترنے کی خبر ملی تو وہ دوڑے دوڑے ریس کورس گراؤنڈ پہنچے۔ اس کے آگے کیا ہوا؟ جی دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں اس راز سے پردہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں سلمان نے گھوڑا دوڑانا چھوڑ دیا تھا اور کیوں ڈاکٹر نے اسے ریس میں حصہ لینے سے منع کیا تھا۔ یہ راز کیا تھا؟ سلمان نے اپنے بیٹے کے لیے کیا قربانی دی؟ اس کہانی کا انجام کیا ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب فلم کے کلائمیکس میں چھپے ہیں۔ اگر آپ پتھر دل نہیں تو ہمیں یقین ہے کہ قربانی کے کلائمیکس تک پہنچتے پہنچتے آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑیں گے۔ جی دوستو، یہ تھا فلم قربانی کی کہانی کا خلاصہ۔ کہانی اگرچہ ہالی ووڈ کی ایک انگریزی فلم دی چیمپ سے اخذ کی گئی تھی۔ انگریزی فلم کا ہیرو باکسر تھا جبکہ پاکستانی فلم کا ہیرو جوکی، یہ فرق رکھا گیا، لیکن پاکستانی معاشرے میں اس کہانی کو مؤثر طریقے سے ڈھالا گیا۔ بھارت میں کئی بار اس فلم کو نقل کیا گیا، جس میں مشہور ترین چروا راجیش کھنہ کی فلم ادھیکار تھی، جو کسی طور پر کسی شعبے میں قربانی کے معیار کی نہ تھی۔ اس کہانی پر 2020 میں ٹی وی کی مشہور سیریل میرے پاس تم ہو سامنے آئی۔ خاص طور پر خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کا کلائمیکس مکمل طور پر قربانی کے کلائمیکس سے نقل کیا۔ فلم قربانی کا اسکرپٹ امجد اسلام امجد اور مسرور انور کی مشترکہ کاوش تھا۔ قربانی کا شعبہ موسیقی چند گیتوں پر محیط ہے۔ فلم کا ایک گیت 3 بار مختلف سچویشن پر ہے۔ یہ گیت غلام عباس، ناہید اختر اور مہناز کی آواز میں ہے۔ جب جب یہ گیت اسکرین کے لیے استعمال ہوا، فلم کا معیار انتہائی بلندیوں پر دکھائی دیا۔ میرا تجھ سے ایسا بندھن ہے۔ جی دوستو، یہی وہ گیت ہے جس نے سال 1981 کے بہترین گیت کا اعزاز حاصل کیا۔ قربانی کے موسیقار ایم اشرف اور نغمات مسرور انور کے تحریر کردہ تھے۔ پرویز ملک نے نہ صرف قربانی کے لیے ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں بلکہ کہانی کو شاندار اسکرین پلے کے ذریعے دلچسپی سے بھرپور فلم کا روپ بھی دیا۔ اس فلم میں وہ تمام لوازمات شامل رکھے گئے جو کسی بھی شاہکار فلم کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ ان کی تمام تر محنت کو عکاس ریاض بخاری نے بڑی مہارت سے سلور اسکرین کے لیے محفوظ کیا۔ کتنے پیارے ہو تم۔ قربانی پاکستان کی ان چند فلموں میں سے ایک ہے جس کی کاسٹ میں بہت کم اداکار شامل ہیں، جس میں ندیم، شبنم، ماسٹر خرم کے کرداروں کو فوقیت حاصل ہے۔ ندیم نے اپنے فنی کیریئر کا پہلی بار ایک مشکل اور بڑا کردار ادا کیا اور 80 کی دہائی میں ان کے مخالفین بھی اس شاندار پرفارمنس پر ندیم کو پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شبنم نے بھی اپنے مختص انداز سے ہٹ کر کردار کو نبھایا اور اپنی فنی عظمت کی ایک اور مثال قائم کی۔ بات ماسٹر خرم کی کریں تو وہ الفاظ نہیں جو اس کم عمر فنکار کی تعریف میں ادا کیے جائیں۔ شاید ہی ملکی فلمی تاریخ میں کسی چائلڈ اسٹار نے اس قدر شاندار اور پروقار اداکاری کا مظاہرہ کیا ہو۔ ماسٹر خرم کی اداکاری نے فلم قربانی کی ریکارڈ ساز کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔
افضال احمد اور دیبا کا وکلا کے روپ میں شاندار کردار سامنے آیا اور دونوں فنکاروں نے اپنی فنی عظمت کو منوایا۔ جمیل بسمل، اورنگزیب، نمو، حنیف بھی اپنے کرداروں میں اچھے لگے۔ میں نے تو بہت کوشش کی تھی سر، مگر شرمیلی نے ساتھ نہیں دیا۔ اوہ شٹ اپ۔ قربانی 1981 میں ملک بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور شاندار بزنس کرتے ہوئے اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ بلا شبہ قربانی پاکستان کی وہ گھریلو تصویر ہے جسے بڑے فخر کے ساتھ دنیا بھر کی فلموں کے مقابل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اتنے عروج پر پہنچ کر اپنے کیریئر کو ترک کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جی دوستو، ہم مزید اسی طرح کی قابل فخر فلموں کی معلومات آپ کے لیے یکجا کریں گے اور پیش کریں گے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔